مسائل ابھی ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ معاملے جو ہیں وہ ابھی پروونشل گورنمنٹ کو ریفر کرنے پڑتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن جو کانسیپٹ تھا بیسیکلی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا، اس میں بہتری آئی ہے، لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. لوگوں کو ریلیف بھی ملنا شروع ہوا ہے، اور بڑے لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ لاہور کا سفر طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ بورڈنگ کاسٹ لاہور کی اور وہ جو ٹریول کاسٹ ہے وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے، اور اپنے ڈور اسٹیپ پہ مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں تعینات جو آفیسرز ہیں اور جو محکمے موجود ہیں ان کو حکومت پنجاب کیا اور اختیارات دے کہ وہ عوام کے مسائل مقامی سطح پر حل کر سکیں اور ترقیاتی کام بھی وہیں پر مکمل کر سکیں؟ کیا اختیارات اور ملنے چاہیے جس سے جنوبی پنجاب اور زیادہ فعال اور مستحکم ہو؟ جی بالکل، بڑا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا. میرا خیال ہے اگر یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز جنوبی پنجاب کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے پوری طرح کر دی جائیں، ساؤتھ کی پوسٹنگ، اور جو انضباطی کارروائی ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں جن میں پیڈا آ جاتی ہے یہ، اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس اے سی آر کا اختیار آ جائے، خاص طور پہ اے سی ایس آفس ہے ہمارے پاس، اے سی آر کا اختیار آ جائے اسپیشل سیکرٹریز کی، سیکرٹریز کی، تو یہ ایک بہتری کی طرف ایک اور قدم ہوگا. اچھی بات ہے. اچھا سر، اس جنوبی پنجاب میں ایک آپ ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب، اور ایک ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ہیں. اسی طرح نیچے ان کے پولیس فورس ہے، آپ کے نیچے تمام سول محکمے ہیں. کتنے محکمے اس وقت جنوبی پنجاب میں کام کر رہے ہیں اور کلی طور پر آپ کے متحد کام کر رہے ہیں، اور کتنوں کا تعلق ابھی پنجاب سول سیکریٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہے؟ جی محکمے ہمارے یہاں 17 بنے تھے 2020 میں، جیسے کہ آپ نے بتایا. 17 محکموں میں سے 5 ہمارے سیکٹرل کیریکٹر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں لا آ جاتا ہے، ہوم آ جاتا ہے، ایس این جی اے ڈی ہے، بی او آر ہے، اور اسی طرح یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سینٹرل کیریکٹر ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہماری پالیسی آتی ہے وہ ہمیں پروونشل گورنمنٹ سے ہی پنجاب سے آتی ہے. ہم اس پہ اول درآمد یہاں پہ کرا لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک شیڈو قسم کی ایگزسٹنس ہے اسٹاف کی ان ڈپارٹمنٹس کے لیے. اس کے علاوہ جو 12 ڈپارٹمنٹ ہیں دوسرے، وہ آدھے ڈیوائیڈڈ ہیں. بہاولپور میں آدھے ہیں اور آدھے ملتان میں پائے جاتے ہیں، تاکہ دونوں جگہ پہ مطلب ایکول ڈویژن ہو اور لوگوں کو ایکول جو ہے اس سے ایک طرح کا بہرہ مند ہونے کا موقع ملے. بڑی اچھی بات ہے. اچھا، یہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب میں سیکرٹریز لیول کے آفیسرز تعینات کیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے سیکرٹریز کو واپس پنجاب سیکریٹریٹ بلا لیا گیا جو اپر پنجاب سیکریٹریٹ ہے، اور اب وہاں پر اسپیشل سیکرٹریز مختلف محکموں کے تعینات ہیں. یہ بات درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ریسنٹلی یہ ہوا کہ سیکرٹریز جو جیسے جیسے پوسٹ آؤٹ ہوتے گئے تو ان کی جگہ اسپیشل سیکرٹریز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے. لیکن اسپیشل سیکرٹریز اچھے ہیں، ینگ آفیسرز ہیں، اور مطلب ہم ان کو پیٹ آن دا بیک کرتے ہیں، اور وہ کام چستی سے اور تیزی سے ہو رہا ہے. مطلب کوئی اس لحاظ سے فرق کوئی نہیں ہے کام کی سپیڈ میں. اگر سیکرٹریز ہوتے وہ بھی ٹھیک تھا. اسپیشل سیکرٹریز کو اگر صحیح طرح امپاور کر دیا جائے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ان کے پاس ڈسپلنری پروسیڈنگز آ جائیں، جیسے پیڈا ہے، ان کے پاس اے سی آروں کے اختیار آ جائیں، اور ٹرانسفر پوسٹنگز خاص طور پہ اگر ان کو مل جائے، محکموں میں پوری اختیار مل جائے، تو یہ بھی وہ سیکرٹریز کی طرح ہی فعال ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کا آفس کتنا سٹرونگ ہے؟ کتنی اے سی آریں آپ لکھتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کے آفس کو اور کس طرح بہتر کیا جاتا ہے کہ مقامی لوگ جو آپ کے دروازے پہ آئیں ان کا مسئلہ فوری حل ہو جائے؟ اے سی آر والی بات تو کسی حد تک آپ کی ویلڈ ہے. پہلے جیسے سیکرٹریز تھے ان کی اے سی آر میرے تھرو انیشیٹ ہوتی تھی. اب اسپیشل سیکرٹریز کی اے سی آریں جو ہیں وہ پنجاب میں لکھے بیٹھے ہوئے سیکرٹریز جو ہیں جن کو جنوبی سیکرٹری کا چارج بھی دے دیا گیا ہے وہ انیشیٹ کریں گے. ہو سکتا ہے میرے پاس کاؤنٹر سائن آئے، تو وہ بھی ایک اچھا ٹول ہے کہ مطلب آپ پرفارمنس کو بہتری سے سپروائز کر سکتے ہیں اور مانیٹر کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے ان کی خراب نہ ہونے پائے افسروں کی. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ایکولی اچھی وہ ہے کاوش ہے جس سے لوگوں کے مسئلے تیزی سے حل ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ سر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صوبے میں ترقیاتی کاموں کا جوہل بچھایا ہوا ہے، اربوں روپے اس مد میں خرچ کیے جا رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں
ترقیاتی کاموں کی کیا صورتحال ہے, کتنے کام ہو رہے ہیں, کیا آپ وہاں کے لوگوں کے حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی, یہ بالکل آپ کی ویلڈ بات ہے. جنوبی پنجاب بھی اپنا حصہ پورا ڈیولپمنٹ فنڈز میں لے رہا ہے. سی ایم کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہاں کو ایکول ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں جنوبی پنجاب کو اپر پنجاب کے مقابلے میں دی جا رہی ہے. اس میں بڑے بڑے ہمارے جو روڈ پروجیکٹس ہیں ان میں وہاڑی ملتان روڈ ہے, 13 ارب کا پروجیکٹ ہے. اور یہ انشاءاللہ اگلے سال تک کمپلیٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جانگڑا انٹرچینج سے بہاولپور تک کا 40 کلومیٹر کی سڑک ہے, یہ بن رہی ہے. شجاع آباد فلائی اوور 2 بن رہے ہیں, ایک بن گیا ہے, اوپن ہو گیا ہے, اور ایک بننے کے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں آپ, ہم نے 520 کے قریب RHC رورل ہیلتھ سینٹر اور BHUs جو ہیں وہ ریویمپ کیے ہیں میڈم کے انقلابی ویژن کے تھرو, اور وہ تقریباً کو 5.5 ارب کا پروجیکٹ وہ ہے. تو اس میں آپ پھر یہ دیکھیے کہ جو نئے نئے ہاسپٹلز بنے ہیں, نشتر 2 بنا ہے, یہ اسی دور میں بنا ہے, نشتر 2 بنا ہے. اور آپ دیکھیں شیخ زید ہاسپٹل ہے رحیم یار خان, اس کا سرجیکل وارڈ بننا ہے, نیا بنا ہے. اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں غازی یونیورسٹی ہے, اور بابا فرید یونیورسٹی ہے رحیم یار خان میں, یہ نئی بنی ہیں یونیورسٹیز. محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی ہے, یہ ملتان میں بنائی گئی ہے, اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان میں بنائی گئی ہے. بڑی چیزیں ہیں جو اس وقت میڈم سی ایم کے حوالے سے اور ان کی ڈائریکشنز کے اوپر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بڑی تیزی سے عمل درآمد جاری ہے. جی اس میں ایک ہمارا جو انیشیٹو بہت زیادہ جو میرے دل کے قریب ہے, جیسے میں نے بتایا IT جو ہے, اس میں ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے کے آ رہا ہوں, جس میں ٹریفک سگنلنگ کے حوالے سے کراپ رپورٹنگ ایگریکلچر میں, اور ڈیجیٹائزیشن آف اکاؤنٹس جو ہمارے ہیں وہ میں نے شروع کر دیا ہے, بلکہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ تینوں پروجیکٹ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں. اور اس کے علاوہ جو بڑا ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ IT پارک بنانے جا رہے ہیں. اس کو میں نے ملتان چیمبر آف کامرس کے تمام بورڈ ممبرز کو آن بورڈ لیا ہے, اور سی ایم سے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں پریزنٹیشن کا. تو ان قریب انشاءاللہ اس کو کک آف کریں گے, اور اگلے سال 1.5 کے اندر ملتان میں ایک IT پارک بنے گا, جس کی وجہ سے جو ملتان کا IT برین ڈرین ہے لاہور کی طرف, کراچی کی طرف اور اسلام آباد کی طرف, وہ ختم ہوگا. اور یہاں پہ لوگوں کو ایک انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ سے فری اور لوڈ شیڈنگ سے فری ماحول ملے گا ملتان میں IT پارک کے. اور کمپنیاں جو ملتان سے بلانگ اور ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں وہ یہیں پہ ریلوکیٹ کریں گی, اور پیسہ اکانومی میں ساؤتھ پنجاب کی آئے گا. زبردست. ایڈیشن چیف سیکرٹری صاحب, آپ یہ بتائیے گا, فواد ہاشم ربانی صاحب یہ بتائیے گا, لوگ کہتے ہیں سیاسی طور پر کہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ جو ہے یہ PTI کا بیبی تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ بن جائے, پھر جنوبی پنجاب صوبہ بعد میں اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے, جو بھی ضروری قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی PTI کی حکومت ختم ہوئی ہے تو جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ اس طرح نہیں ہے, یا جنوبی پنجاب کا جو ایک صوبہ الگ بنایا جانا ہے وہ اس طرح نہیں ہے, یہ بانی PTI کے ساتھ ہی چلا گیا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں حقیقت تو میرے خیال میں اس لیے نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ اپنا فعال طور پہ کام کر رہا ہے اور چل رہا ہے, ہم فنڈنگ بھی باقاعدہ آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز کی بھی, آفس کی بھی جی. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کچھ جو بہتری کی باتیں میں نے بتائی ہیں کہ وہ اگر ہو جائیں تو مزید حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ کو سوتیلا کوئی سلوک ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں, وہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل نہیں ہوتے, جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو آپ واپس اسکولوں میں لانے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ جی بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, اور یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. میں جب سے آیا ہوں ادھر کوئی 1 سال اور 2 مہینے مجھے ہو گئے ہیں, تو فرسٹ پروجیکٹ میرا تھا ہی یہ کہ مطلب یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو اسکول کے دھارے میں واپس لے کے آیا جائے. تو ہم لوگوں نے پہلے ایک پروجیکٹ کیا, اس سے کوئی 8 مہینے پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا, جس میں ہر ڈویژن میں, تینوں ڈویژنیں ہماری بہاولپور, ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویژن, اور ہر ایک ڈویژن میں 2 یونین کاؤنسلیں ہم نے لیں اور اس میں بچوں کو اسکول میں داخل کرایا. وہ بڑا ہمارا پاورفل اور سکسیسفل پروجیکٹ رہا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے لیا میں یہ پہلے فیز میں لیا میں ہم لوگوں نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں واپس لے کے آنے کا تہیہ کیا, جو کہ
خیر سگالی کے ساتھ ہمارا خاصا پورا ہو گیا ہے، اور اب ہم لودھراں اور راجن پور کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ بھی یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو لوکل فلینتھروپسٹ جو ہیں علاقے کے، ان کی مدد سے اسکول یونیفارم، بیگز اور کتابیں وغیرہ بچوں کو وہاں سے مل جائیں، اور حکومت کا پیسہ خرچ ہوئے بغیر جو بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اسکول کی طرف واپس لے کے آیا جائے۔ تو یہ اگر ہم رفلی کہیں کہ جنوبی پنجاب کے تینوں ڈویژنوں سے اب تک آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکولوں میں لایا گیا ہے، یہ رفلی ہم کتنی تعداد کہہ سکتے ہیں؟ ابھی پائلٹ کے بعد، پائلٹ میں تقریباً کوئی 4000 کے قریب بچے آئے تھے، اس کے بعد لیا میں سے ہمارے تقریباً کوئی 8000 بچہ لیا سے ان اسکول ہو چکا ہے، آؤٹ آف اے ٹوٹل آف اراؤنڈ 25,000۔ ٹھیک ہے، تو باقی ہم یہ ساتھ ایکسرسائز چل رہی ہے جس کو ہم لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سال ایک کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ سارا کا سارا جنوبی پنجاب اس میں کور ہو جائے۔ زبردست۔ آپ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی صاحب کی باتیں سنی، بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ جنوبی پنجاب کے جو ترقیاتی کام ہیں، جو مقامی مسائل ہیں، جو لوگوں سے درپیش ایشوز ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں ہی رہتے ہوئے وہاں پر تعینات جو سول اور پولیس بیوروکریسی ہے وہ وہیں پر حل کرے۔ تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس میں بہت حد تک کامیابی ہوئی ہے، بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کام شروع ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جنوبی پنجاب میں خصوصی طور پر توجہ دے رہی ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے ہاں جنوبی پنجاب جو ہے وہ مقامی لوگوں کی امنگوں کا ترجمان بنا رہے، اور جو 13 کروڑ آبادی پر مشتمل پنجاب ہے اس کا انتظامی جو نظام ہے وہ مزید بہتر اور مضبوط اور فعال ہو سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔